السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یس کیو ان اردو میں آپ تمام کا دل سے خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز مراد کو پورا کرے، آمین۔ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترم دوستو، اقوال زرین ان اقوال کو کہتے ہیں جو زیادہ جملوں پر مشتمل، مختصر مگر جامع باتیں ہوتی ہیں، جن کے کہنے والے کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، انہیں کسی ایک شخص کے بجائے پورے معاشرے کا مشترکہ ورثہ سمجھا جاتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا۔ ترجمہ، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہوتا ہے، جہاں کہیں سے بھی ملے، جس کسی سے بھی ملے، وہ اس کا حقدار ہوتا ہے۔ اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، لا تنظروا الی من قال بل انظروا الی ما قال۔ ترجمہ، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کبھی کبھی کسی چھوٹے اور معمولی آدمی سے بھی اچھی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی اللہ کو نہ ماننے والے سے بھی ایسی باتیں کہلواتے ہیں جو حکمت سے بھری ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی ارشاد باری عز اسمہ ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ ترجمہ، ہر جاننے والے سے بڑا ایک جانکار ہوتا ہے۔ تو دوستو، اقوال زرین کے بارے میں آپ حضرات جان چکے ہوں گے کہ بہت ہی قیمتی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اوتیت جوامع الکلم ومنابع الحکم۔ اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، ومنابع الحکم، اور حکمت بھرے سمندر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہمارے اس چینل پر نورانی قاعدہ بھی اویلیبل ہے، آپ حضرات ضرور بھی ضرور پلے لسٹ میں جا کر تجوید القرآن کے فولڈر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو سیکھنا چاہیں وہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ عظیم لوگ عقابوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے نشیمن بلند و بالا تنہائیوں میں تعمیر کرتے ہیں۔ اچھا سوچنا اور کسی اچھی بات کہنے والے کی مان لینا ایک ہی بات ہے۔ سب سے امیر وہ ہے جو سب سے کم پر قناعت کرتا ہے، کیونکہ فطرت کی دولت قناعت ہے۔ بیکار لوگ کھانے پینے کے لیے جیتے ہیں، کام کے لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ یہ بات مت بھولو کہ زمین تمہارے ننگے پاؤں کو محسوس کر کے خوش ہوتی ہے، اور ہوائیں تمہارے بالوں سے کھیلنے کی آرزو کرتی ہیں۔ محبت کے بغیر زندگی اس پیڑ کی طرح ہے جو پھل پھول سے محروم ہو۔ گزرا ہوا کل محض آج کی یاد ہے، اور آنے والا کل آج کا خواب ہے۔ آزادی کے بغیر زندگی یوں ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ ایمان دل میں موجود ایک نخلستان ہے جس تک سوچ کے قافلے کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہر کوئی اپنی بصیرت کی حدود کو دنیا کی حدود سمجھتا ہے۔ ایک گھنٹے کے کھیل میں آپ کسی شخص کے بارے میں 1 سال کی گفتگو سے زیادہ جان سکتے ہیں۔ جب باپ بیٹے کو دیتا ہے تو دونوں ہنستے ہیں، جب بیٹا باپ کو دیتا ہے تو دونوں روتے ہیں۔ جب باپ بیٹے کو دیتا ہے تو دونوں ہنستے ہیں، جب بیٹا باپ کو دیتا ہے تو دونوں روتے ہیں۔
ماضی میں مت جیو، مستقبل کے خواب مت دیکھو، اپنے دماغ کو موجودہ لمحے پر مرکوز رکھو۔ تعلیم زیادہ تر ان باتوں پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ گفتگو میں اعتماد ذہانت سے زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ پیسہ پیسے کا بیج ہے، اور بعض اوقات پہلی کوڑی کمانا اگلے لاکھوں روپیوں سے زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ تمام دانش مندانہ سوچیں پہلے ہی سوچی جا چکی ہیں۔ جو ضروری ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ ان پر دوبارہ غور کیا جائے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ان اینٹوں سے ایک مضبوط بنیاد قائم کرتا ہے جو دوسرے اس پر اچھالتے ہیں۔ صحت پر کتابیں پڑھتے ہوئے محتاط رہیے۔ کتابت کی غلطی سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ہر کوئی مر جاتا ہے، لیکن ہر کوئی در حقیقت جیتا نہیں ہے۔ لوگ کامیابی کو پسند کرتے ہیں، مگر کامیاب لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ چھوٹے دماغ غیر معمولی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور بڑے دماغ معمولی باتوں سے۔ ہجر عمومی جذبات کو ختم کرتا ہے اور عظیم جذبات کو جلا بخشتا ہے، جیسے ہوا مشعلوں کو بجھاتی ہے اور آگ کو اور بھڑکا دیتی ہے۔ ہجر عمومی جذبات کو ختم کرتا ہے اور عظیم جذبات کو جلا بخشتا ہے، جیسے ہوا مشعلوں کو بجھاتی اور آگ کو اور بھڑکا دیتی ہے۔ یقین کر لو کہ زندگی جینے کے قابل ہے، یقین کر لو کہ زندگی جینے کے قابل ہے، اور تمہارا یقین اسے حقیقت میں بدل دے گا۔ جیسے نظر آنا چاہتے ہو ویسے بن جاؤ۔ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ زندگی دانا کے لیے خواب، نادان کے لیے کھیل، امیر کے لیے تربیہ اور غریب کے لیے المیہ ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کے اندر کامیابی کے آرزو کو ناکامی کے خوف سے زیادہ عظیم ہونا چاہیے۔ جو شخص اپنے وقت میں سے 1 گھنٹہ ضائع کرنے کی جرأت کر لیتا ہے، اس نے زندگی کی قدر و قیمت پہچانی نہیں ہے۔ دنیا کی بہترین اور خوبصورت ترین چیزوں کو دیکھا یا چھوا نہیں جا سکتا، انہیں صرف آپ کا دل محسوس کر سکتا ہے۔ دوست پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جاتے۔ تم دیر کر سکتے ہو، وقت دیر نہیں کرے گا۔ جن دلائل کو جھٹلانا سب سے زیادہ مشکل ہے، ان میں سے ایک خاموشی ہے۔ ذہانت کی اصل علامت علم نہیں بلکہ تخیل ہے۔ احمقوں سے کبھی بحث مت کرو، وہ تمہیں گھسیٹ کر اپنے سطح پر لے آئیں گے اور پھر تجربے سے تمہیں مات دے دیں گے۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ جھوٹ کی انگنت ترکیبیں ہیں، مگر سچ ایک ہی قاعدے پر چلتا ہے۔ لوگ تقدیر کے نہیں، صرف اپنے ذہنوں کے قیدی ہوتے ہیں۔ مہربانی ایسی زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں
اور اندھے پڑھ سکتے ہیں۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت کی ایک شکل ہے۔ آدمی وہ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے، مگر وہ چاہ نہیں سکتا جو وہ چاہتا ہے۔ نقص والا ہیرا بے عیب کنکر سے بہتر ہے۔ شادی ضرور کرو، اگر تمہیں اچھی بیوی ملی تو خوش ہو جاؤ گے، بری ملی تو فلسفی بن جاؤ گے۔ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہو مگر کچھ بھی اختیار نہ رکھتا ہو۔ جس پر تہمت لگائی جائے اسے دوہرا گھاؤ لگتا ہے، یہ اس کی طرف سے جو تہمت لگاتا ہے اور دوسرا اس کی طرف سے جو اسے مان لیتا ہے۔ ہر سچائی 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ پہلے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر شدید مخالفت کی جاتی ہے، پھر اسے ایک بدیہی حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ میرے پیچھے مت چلو، شاید میں رہنمائی نہ کر سکوں۔ میرے آگے مت چلو، شاید میں پیروی نہ کر سکوں۔ میرے ساتھ چلو اور میرے دوست بن جاؤ۔ دوستو، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ ہو جائیں، ہمارے دوست بن جائیں۔ انشاءاللہ العزیز جس طرح اقوال زرین چن کر سنہری باتوں کو ہم سن رہے ہیں، اسی طرح سے اگر ہم سنتے رہیں گے انشاءاللہ ساتھ میں ہم سب ایک ساتھ دوست بن کے نیک دوست بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔